السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم۔ درود شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
منقبت امام حسین سماعت کر محبت کے ساتھ یہ برکت دیجئے سبحان اللہ۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، جو بچپن میں نانا جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ اور یہ بھی شعر سماعت کریں۔ ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جا کے بازی، لگا دے جو اولاد کی جا کے بازی، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جا کے بازی، دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی، دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں، وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں، جو بچپن میں نانا
سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ اور آخری شعر سماعت کریں۔ یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکے، یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکے، ادھر آ ستمگر کیا دیتا ہے دھمکی، ادھر آ ستمگر کیا دیتا ہے دھمکی، یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکے، یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکے، ادھر آ ستمگر کیا دیتا ہے دھمکی، یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکے، یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکے، ادھر آ ستمگر کیا دیتا ہے دھمکی، جو اکبر نشانی، جو اکبر نشانی ہے شاہ امم کے، جو اکبر نشانی ہے شاہ امم کے، علی کا وہ تیور دکھانے چلے ہیں، علی کا وہ تیور دکھانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسینہ جس سر کو کٹانے چلے ہیں۔ پڑھیں گے؟ آئیے حضرت کا استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، حضور مفتی ساجد علی مصباحی صاحب قبلہ، خلیفہ سرکار حضور تاج الشریعہ، سنی رضوی ہری مسجد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، کل گھرانہ میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، کل گھرانہ میرے حسین کا ہے، اور جن کے صدقے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچے وغیرہ ڈسٹرب تو نہیں کریں گے نا؟ بیچ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو اگر کنارے کر دیتے تو اچھا رہتا، بڑے لوگ سنبھالتے معاذ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے
آقائے نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار نبی محترم رحمت دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ حضرات مکرم، آج کی یہ مقدس شب عاشوراء ہے، بڑی برکتوں رحمتوں اور فضیلتوں والی رات ہے، اور آج ہی کی رات شہادت سیدنا امام حسین کی رات بھی ہے۔ وہ جو کہا تھا نا کسی عاشق نے کہ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ یہ آج کی مقدس شب کے اندر وہ عظیم تاریخ لکھی گئی جس نے صدیوں تک کے لیے اپنی چھاپ قائم فرما دی ہے۔ حضرات مکرم، کل کی رات میں کل کی محفل میں میں نے بتایا تھا کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس مقدس باپ کا نالائق بیٹا یزید تخت پر بیٹھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ میرے امام نے فاسق و فاجر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور خون خرابے سے بچنے کے لیے، مدینے کی حرمتوں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے آئے۔ مکہ میں پہنچے، کوفہ والوں نے خط لکھ کر کے بلایا۔ آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ پہلے تو کوفہ والوں نے بیعت کی، بعد میں بے وفائی کی، اور ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا۔ امام مسلم بن عقیل نے جب اچھے حالات دیکھے، امام حسین کو خط لکھ کر کے کوفہ آنے کی دعوت دی۔ امام حسین کے پاس خط پہنچا، آپ نے مکہ چھوڑ کر عراق کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ بنایا۔ اس سے پہلے والی محفل میں یہاں تک کہ حالات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے۔ اس سے پہلے صحابہ کرام روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن جب مسلم بن عقیل کا خط آ گیا کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں، تو اب امام حسین کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ گئی۔ امام حسین ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کون کون ساتھ میں جا رہا ہے؟ آپ کے 3 بیٹے ساتھ میں ہیں، ایک بیٹی ساتھ میں ہے، 2 بیویاں ساتھ میں ہیں، 2 بھانجے ساتھ میں ہیں، ایک بہن بھی ساتھ میں ہے۔ مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی ساتھ میں ہیں، 3 بھائی بھی ساتھ میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 شہزادے بھی ساتھ میں ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے بھی ساتھ میں ہیں، اور باقی دیگر محبان اہل بیت کا بھی قافلہ ہے۔ کل ملا کر کے یہ 82 افراد ہے۔ یہ مقدس قافلہ اب مکہ سے نکل رہا ہے اور روانہ ہو رہا ہے کوفہ کی طرف۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 حج آپ نے پیدل ادا فرمائے ہیں۔ اتنا بڑا حاجی جس نے 25 حج پیدل چل کر کے ادا کیے ہوں، حج کا موسم ہے،
اور وہ مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، حج نہیں ادا کر رہا، آخر بات کیا ہے؟ کیونکہ جن حضرات نے حج کیا ہے ان کو پتہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی مکہ میں جو رونقیں ہوتی ہیں وہ واقعی دیکھنے کے لائق ہوا کرتی ہیں۔ غلاف کعبہ کی دلکشی الگ دامن کھینچ رہی ہے، حجر اسود اگر الگ دعوت دے رہا ہے، ادھر خانہ کعبہ کی رونقیں الگ بلا رہی ہیں، صفا مروہ کی بہاریں الگ آواز دے رہی ہیں، مطاف کے اندر حاجیوں کا وہ ہجوم الگ دامن پکڑ رہا ہے، جگہ جگہ حاجیوں کے قافلے ہیں، لبیک کی صدا ہے، سفید کپڑوں کے اندر وہ احرام پہنے ہوئے حجاج کرام کی ایک مستی کا عالم ہے۔ ہر کوئی گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مقام وجد ہے، اے دل کے کوئے یار میں آئے، بڑے دربار میں پہنچے، بڑی سرکار میں آئے۔ لیکن اتنے بڑے سرکار یہ آج حج کے موسم میں مکہ چھوڑ کر کے عراق جا رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ لگتا ہے شہادت نے اپنا گھونگٹ اٹھا کر کے امام حسین کو آواز دی ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں دو قدم بھی چلنے کی طاقت نہیں ہے مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر کے کوفہ عراق کی طرف بڑھ رہے ہیں، شہادت آواز دے رہی ہے، اور جب شہادت آواز دے تو پھر مومن کے قدم رکا نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرم چھوڑ کر کے نکل رہے ہوں گے تو کیا امام حسین کو حج کی یاد نے نہیں ستایا ہوگا؟ لیکن جب امام حسین کو حج چھوٹنے کا غم ہوا ہوگا تو تقدیر نے آواز دی کہ اے حسین، یہاں پہ حاجی جو حج ادا کریں گے وہ حج اصغر ہوگا، اور کربلا میں جو تمہارا حج ہوگا وہ حج اکبر ادا ہوگا۔ یہاں پہ حجاج کرام خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، تمہیں تو اپنے پیاروں کے خیموں کے گرد گھومنا ہے۔ یہاں پہ تو لوگ حجر اسود کے بوسے لیں گے، تمہیں تو شہید علی اصغر کے بوسے لینے ہیں۔ یہاں پہ تو سفید احرام باندھیں گے، تمہیں تو اپنا حج اکبر ادا کرنے کے لیے شہادت کا سرخ احرام پہننا ہے۔ یہاں پہ جو سعی ہوگی وہ صفا و مروہ کے درمیان ہوگی، اور تمہاری سعی مکہ سے لے کے کربلا تک ہوگی۔ یہاں پہ لوگ قیام کریں گے مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اور تمہارا وقوف اور تمہارا قیام تو کربلا کے اندر ہوگا۔ یہاں پہ حجاج کرام جب قربانیاں پیش کریں گے تو اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کریں گے، تمہیں تو اپنی اہل بیت کی قربانیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا ہے۔ حجاج کرام یہاں پر جب اپنا حج مکمل کریں گے تو اپنا سر منڈا کے حج مکمل کریں گے، اور تمہارا حج تو سر کٹا کے مکمل ہوگا۔ اور یہاں پہ حجاج کرام نماز ادا کریں گے بیت اللہ کے سائے میں، اور تمہاری نماز ادا ہوگی تلواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ کے روانہ ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا حضور آپ نہ جائیں، کہا میں جاؤں گا، کہا پھر بچوں کو نہ لے جائیں، کہا نہیں میں بچوں کو بھی لے کر کے جاؤں گا۔ میرے امام بتا رہے تھے مجھے کربلا کی تاریخ کو مکمل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، کہا میرا دل نہیں مانتا، آپ نہ جائیں، آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ میرے امام نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا، کہا جاؤ شہید ہونے والے، میں نے تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ عبداللہ بن زبیر آ گئے، آپ نہ جاؤ میں آپ کے لیے لشکر جمع کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا میرے والد محترم نے کہا تھا ایک مینڈا حرم کی حرمتوں کو حلال کرے گا، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین کو سب صحابہ کرام آ کر کے روک رہے ہیں، سب نے کی عرض اے شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی سبت پیمبر مت جا، لیکن بیدل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، صحابہ کرام آ رہے ہیں، مکہ کے دیگر
دیگر حضرات آ رہے ہیں، راستہ روک رہے ہیں۔ آپ مکہ سے جب باہر نکلنے لگے، آپ کے دو بھانجے اون و محمد نے آ کر کے راستہ روکا کہ والد محترم نے خط دیا ہے آپ نہ جائیں، حرمت اسلام حرمت عرب کا واسطہ، آپ نہ جائیں، آپ چلے جائیں گے تو دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ حاکم مکہ سے امان نامہ بھی لکھوایا، حاکم مکہ کے بھائی کو بھی لے کر کے آئے کہ ہم امان دیتے ہیں، آپ نہ جائیں، آپ یہیں پر رہیں، آپ کو امن و امان رہے گا۔ لیکن میرے امام نے کہہ دیا کہ میرے غم گساروں، میرے یاروں، نہ روکو، مجھے جانے دو، نانا کے دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ زمانے پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میرے امام کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، سب راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں تم کہتے ہو کہ امام حسین سے کہ نہ جاؤ، میرے امام کہتے ہیں لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے، مجھے جانے دو۔ کربلا کی طرف میرے امام روانہ ہو رہے ہیں، آگے بڑھے، راستہ طے کیا۔ امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسین کے بھائی ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، وضو بنا رہے تھے، اتنا روئے کہ تشت بھر گیا۔ سب کو پتا تھا ایک دن امام حسین کو جام شہادت پینا ہے، لیکن یہ تو نہیں معلوم تھا کہ آج ہی پینا ہے، لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، ان کی نگاہیں بھی دیکھ رہی تھی۔ حضرت اون و محمد کے والد عبداللہ بن جعفر آئے، کہا امام آپ نہ جائیں، کہا میں جاؤں گا۔ کہا آپ ضد کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں نے خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے، ایک میں نے وعدہ کیا ہے، مجھے وہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا امام وہ کیا وعدہ کیا بتا تو دیں۔ کہا میں وہ وعدہ نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکہ سے نکلے ہیں، آگے بڑھے، راستے میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہا امام حج کا موسم ہے، اتنی جلدی بھی کیا تھی؟ کہا اگر میں نہیں جاتا تو مجھے گرفتار کر لیا جاتا۔ میرے امام اور آگے بڑھے، راستے کے اندر ایک کنواں ملا، کنویں پر ابن موتی سے ملاقات ہو گئی۔ کہا حرمت عرب، حرمت اسلام اور حرمت رسول کا واسطہ آپ نہ جائیں۔ میرے امام نے کہا کہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، میں تو بہرحال جاؤں گا، اپنا وعدہ وفا کروں گا۔ عبداللہ ابن موتی سے ملاقات کے بعد میں امام حسین آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو ایک جگہ آئی، اس جگہ کا نام ہے مقام ہاجر۔ امام حسین نے مقام ہاجر پر پہنچ کر کے اپنے غلام حضرت قیس کو بلایا، ایک خط لکھ کر کے حضرت قیس کے حوالے کیا۔ کوفہ والوں کے نام یہ خط تھا کہ اے کوفہ والوں، مسلم بن عقیل نے کوفہ کے حالات بتائے، مجھے تمہارے بارے میں اطمینان ہو گیا ہے، اب میں مکہ سے نکل رہا ہوں، ان قریب کوفہ میں پہنچوں گا، تم اپنے معاملات کو درست کر لو، میں کوفہ پہنچنے والا ہوں۔ حضرت قیس کو یہ خط دے کر کے مقام ہاجر سے امام حسین نے جب روانہ کیا، ابن زیاد کو پتہ چل گیا تھا کہ امام حسین کربلا سے نکلنے والے ہیں، تو اس نے جگہ جگہ ناکہ بندی کر کے رکھی تھی، چوکیاں بنا کے رکھی تھی۔ حضرت امام حسین کے جانثار حضرت قیس جب خط لے کر کے نکلے ہیں، ایک چوکی پر آپ کو پکڑ لیا گیا، ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ خط دیکھ کر کے ابن زیاد نے امام حسین کے جانثار حضرت قیس سے کہا کہ تم گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ جاؤ، اور چھت پر چڑھنے کے بعد میں امام حسین اور ان کے والدین کے بارے میں غلط کلمات ادا کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جانثار نے گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھنے کے بعد میں کہا امام حسین کی عظمتیں کیا ہیں، حضرت علی کی عظمتیں کیا ہیں، اہل بیت کی عظمتیں کیا ہیں، اور اس کے بعد میں ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بلا کہا۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کے حکم دیا انہیں اوپر سے نیچے پھینک کر انہیں ختم کر دیا جائے۔ حضرت قیس کو گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے دھکا دیا گیا، آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ تاریخ کربلا کے اندر ایک اور شہید کا اضافہ ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے بڑھے، ایک جگہ آئی، اس کا نام تھا مقام زرود۔ مقام زرود پہ جب پہنچے ایک خیمہ لگا ہوا تھا، امام نے کہا کس کا خیمہ ہے؟ کہا حضرت زہیر ہے۔ امام حسین نے کہا ان کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا میں نہیں آتا، انہیں حضرت علی سے پیار نہیں تھا، کہا میں نہیں آتا۔ بیوی نے کہا تعجب ہے، نبی کے نواسے بلاتے نہیں جاتے؟ بیوی کے کہنے پر آئے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے نواسے سے بات چیت کی، دوبارہ اپنے خیمے میں گئے، خیمہ فقیروں کو لٹا دیا، بیوی کو طلاق دے دیا، کہا جاؤ آج کے بعد میں اب ہماری تمہاری ملاقات نہیں، میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے نواسے پہ قربان ہونے جاتا ہوں۔ سب حیرت میں ڈوب گئے،
پہلے تو جا ہی نہیں رہے تھے اور اب سب کچھ لٹا کے جا رہے ہیں۔ کہا جب میں نبی کے نواسے کی بارگاہ میں پہنچا تب مجھے پتا چلا، ایک بار حضرت سلمان فارسی کے ساتھ میں ہم نے جہاد کے اندر مال غنیمت پایا تھا۔ سلمان فارسی نے کہا تھا تمہیں خوشی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا تھا بڑی خوشی ہوئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا ایک مرتبہ اہل بیت کے نوجوانوں کے سردار سے ملاقات ہوگی، اگر ان کا ساتھ دو گے تو اس خوشی سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشی عطا فرمائے گا۔ آج وہ خوشی کا دن ہے، میں سب کو قربان کر کے آج ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں حضرت زہر پہنچ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ رہے ہیں، ایک کے بعد میں ایک مقام آ رہا ہے۔ ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا۔ تھوڑی دور آگے پہنچے، ایک جگہ آئی، اس جگہ کا نام تھا مقام ثعلبیہ۔ وہاں پر جانے کے بعد میں ایک خبر دینے والا آیا، اس نے بتا دیا امام آپ مکہ سے کوفہ جا رہے ہیں، امام مسلم بن عقیل کے بارے میں آپ کو خبر نہیں ملی؟ ان کو تو ابن زیاد نے شہید کروا دیا، ہانی کو شہید کروا دیا۔ مسلم بن عقیل اور ہانی کی لاشوں کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر کے کوفہ کے بازاروں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے۔ میرے امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی قافلے والوں کو نہیں پتا چلا تھا، میرے امام آگے بڑھے۔ مقام ثعلبیہ سے آگے بڑھنے کے بعد میں ایک جگہ آئی، اس جگہ کا نام تھا مقام زبالہ۔ مقام زبالہ میں جب سب جمع ہو گئے، امام حسین نے سب کے سامنے یہ بتایا کہ ہم لوگ جا رہے تھے کوفہ کہ حالات اچھے ہیں، مجھے خبر ملی ہے مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا، کوفہ کے حالات بدل گئے۔ اب جس کو میرے ساتھ میں چلنا ہے وہ ساتھ میں چلے اور جس کو جانا ہے وہ واپس چلا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی کھڑے ہو گئے، اب ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آپ کے چاہنے والے جانثار کھڑے ہو گئے، کہا امام آپ کو چھوڑ کر کے ہم چلے جائیں، قیامت کے دن حضور کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نہیں جاتے۔ میرے امام کا ساتھ دینے کا سب نے وعدہ کیا، لیکن راستے سے جو ادھر ادھر سے جو آ گئے تھے وہ سب چھٹ چھٹ کے نکلنے لگے۔ جو 82 لوگ مکہ سے نکلے تھے وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں باقی رہ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مقام زبالہ سے آگے بڑھے اور اپنے جانثاروں کو خبر دے دیا، یہاں تک کہ جب تھوڑا اور آگے بڑھے ایک پہاڑ آیا، اس پہاڑ کا نام تھا کوہ ذی حشم۔ جب کوہ ذی حشم کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ دور سے کچھ درخت نظر آ رہے ہیں۔ غلاموں نے کہا حضور یہ تو کھجور کے درخت ہیں۔ ایک آدمی نے کہا یہاں پہ کھجور کے درخت نہیں ہوتے، غور کرو یہ کیا ہے۔ جب وہ لوگ قریب آئے تب پتا چلا یہ کھجور کے درخت نہیں ہے، یہ تو کوئی لشکر آ رہا ہے۔ امام حسین نے کہا سامنے پہاڑ ہے کوہ ذی حشم، اس کے دامن میں آ جاؤ۔ سب کوہ ذی حشم کے دامن میں آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا ایک لشکر آ رہا ہے اور لشکر کے آگے آگے حضرت حر ہیں، 1000 کا لشکر ہے۔ وہ امام حسین کے قریب آئے۔ امام حسین نے کہا ان کے گھوڑے پیاسے ہیں، ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے، اونٹوں کو پانی پلایا جائے۔ پانی پلایا جانے لگا، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ امام حسین نے اذان پڑھنے کا حکم دیا، اذان پڑھی گئی۔ امام نے حر سے پوچھا تم ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھو گے؟ کہا امام میں آپ کی اقتدا کے اندر نماز ادا کروں گا۔ میرے امام نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد میں عصر کا وقت ہوا، میرے امام نے پھر نماز کے اندر امامت فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے امام حسین کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے کوفہ والوں، اے حر، تم لوگ ہمارا راستہ روکنے کے لیے آئے ہو، حالانکہ ہم خود نہیں آئے، کوفہ والوں نے ہمیں خط لکھ کر کے بلایا تھا۔ حر نے کہا ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھا۔ میرے امام نے کہا ساری چٹیاں لائی جائیں۔ چٹیوں کا تھیلا لا کر کے کھول دیا گیا، کہا فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ انہوں نے خط لکھ کر کے بلوایا، اگر میرا آنا تمہیں منظور نہیں ہے تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو، میں جدھر سے آیا ہوں ادھر واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا ابن زیاد نے حکم دیا ہے میں آپ کا راستہ روک کر کے رکھوں۔ امام حسین نے کہا اے حر تیری ماں تیرے اوپر روئے۔ حضرت حر کہتے ہیں امام میں آپ کی ماں کی عظمتوں کو جانتا ہوں، آپ کے علاوہ اگر کوئی یہ بات کہتا تو میں یہی جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں کے بارے میں اس طرح کے کلمات نہیں کہوں گا۔ میرے امام نے کہا حر تو چاہتا کیا ہے؟ کہا امام مجھے حکم ملا ہے میں آپ کی نگرانی کروں اور آپ کے بارے میں پوری کی پوری خبر ابن زیاد تک پہنچاؤں۔ میرے امام چل رہے ہیں، آگے ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے قصر بنی مقاتل۔ رات کا وقت ہے، حر سے بات ہوئی۔ حر نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں آپ اگر کہیں نکل جائیں تو پھر میں ابن زیاد کو کہہ دوں گا، وہ تو نکل کر کے چلے گئے، مجھے بہانہ مل جائے گا۔ رات ہوئی، قصر بنی مقاتل میں امام حسین کے جانثار سب سو رہے۔ آدھی رات کے وقت میں امام حسین نے اپنے
اپنے جانثاروں کو جگایا اور جگانے کے بعد میں کہا اپنے اپنے کجاوے کس لو اور یہاں سے نکل چلو۔ سب کے سب سوار ہوئے، چل پڑے۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے، میرے امام کی آنکھ لگ گئی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آپ بیدار ہو گئے۔ آپ کے بیٹے امام زین العابدین نے کہا ابا جان کیا بات ہے؟ کہا ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، ایک سوار ادھر سے آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آگے جا رہے ہیں، موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ امام زین العابدین نے کہا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے کہا بیٹا حق ہمارے ساتھ ہے اور ہم حق کے ساتھ ہیں۔ امام زین العابدین نے کہا ابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ جہاں سے رات میں چلے تھے وہیں پر ابھی موجود ہے۔ تبھی نینوا کا ایک مقام آیا، نینوا کے اندر سامنے سے ایک قاصد آتا ہوا نظر آیا، وہ سیدھا ہر کے پاس گیا اور لے جا کر کے ابن زیاد کا خط دیا اور خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا امام حسین کو چٹیل میدان کے اندر اتارا جائے جہاں پر آس پاس کے اندر پانی نہ ہو اور ان کی نگرانی کی جائے اور پھر بعد میں جو حکم دیتا ہوں اس حکم پر عمل کیا جائے۔ ہر نے امام حسین سے کہا میرے پاس حکم نامہ ابن زیاد کا آیا ہے، آپ کو چٹیل میدان میں اتارا جائے۔ میرے امام نے کہا کہ ہر تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تبھی آپ کے جانثاروں نے کہا امام پتہ نہیں بعد میں کتنا لشکر آئے گا، ابھی اچھا موقع ہے ان سے مقابلہ کر کے ہم جنگ ختم کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے کہا میں اپنی طرف سے لڑائی کی شروعات نہیں کروں گا۔ میرے امام نے کہا مجھے آگے تو بڑھنے دے۔ ہر نے کہا نہیں مجھے منع کیا گیا ہے، یہ جاسوس ساتھ میں ہے، ابن زیاد کو پوری خبر بتائے گا۔ امام حسین نے کہا نہیں تھوڑا سا آگے چلنے دے۔ امام حسین آگے بڑھے۔ ہر جس دن پہنچے تھے اس دن محرم کی 1 تاریخ تھی، آج محرم کی 2 تاریخ ہو چکی ہے۔ تبھی آگے بڑھے اور ہر نے آ کر کے راستہ روک لیا۔ امام حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ہر نے بتایا اس جگہ کا نام ہے کربو بلا، اس کا نام ہے کربلا۔ امام حسین نے جب کربلا کا نام سنا، محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، میرے امام گھوڑے سے نیچے اتر پڑے، کہا ہاں یہ کربلا ہے، یہیں پر اہل بیت نبوت کے خیمے لگائے جائیں گے، یہیں پر ہمارے مقدس لوگوں کو قتل کیا جائے گا، یہیں پہ ہمارے محبان کی جو ہے وہ شہادت وقوع کے اندر آئے گی۔ امام حسین اتر پڑے، خیمے لگانے کا حکم دے دیا۔ ادھر ہر نے ابن زیاد کو خبر دے دی امام حسین کو کربلا کے اندر اتار دیا گیا ہے۔ اور پھر ادھر جب اپنے دربار میں ابن زیاد بیٹھا ہے، ہر کا پیغام پہنچتا ہے تو فوراً اس نے ابن سعد کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا تم ایران کی طرف جا رہے تھے، ایران میں بغاوت ہو گئی ہے، بغاوت ختم کرنے جا رہے تھے، ابھی ایران چھوڑو، ابھی بڑا مسئلہ آ گیا ہے۔ کربلا میں حسین اترے ہوئے، جاؤ ان سے مقابلے کے لیے جاؤ۔ یہ ابن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا اور سعد بن ابی وقاص وہ صحابی رسول ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ یہ حضرت سعد وہی ہیں جب بدر کے میدان میں تیر آ رہے تھے تو حضرت سعد اپنے سینے پر تیر لے رہے تھے اور میرے آقا کی حفاظت کر رہے تھے۔ ابن سعد کو پتا تھا، بیٹے کو پتا تھا حسین کی عظمتیں کیا ہیں، کہا نواسہ رسول سے تو میں جنگ نہیں کروں گا۔ تو ابن زیاد نے کہا وہ رے کی حکومت کا جو پروانہ تجھے دیا گیا ہے وہ واپس میرے حوالے کر دو، اگر حسین سے نہیں لڑتے تو رے کی حکومت بھی نہیں ملے گی۔ کہا ایک رات سوچنے کا موقع دے دو۔ کہا ٹھیک ہے ایک رات جا کر کے غور کر لو۔ رات بھر غور کیا، ایک طرف حکومت ہے اور دوسری طرف جہنم میں جانا ہے، کیا کروں؟ اخیر میں اس نے جہنم میں جانے کو تو قبول کر لیا لیکن نواسہ رسول سے جنگ ٹالنے پہ وہ آمادہ نہ ہوا۔ پہنچا ابن زیاد کے دربار میں، کہنے لگا مجھے رے کی حکومت کا پروانہ رہنے دیا جائے، میں امام حسین سے جنگ کے لیے جاؤں گا۔ کربلا کے اندر ابن زیاد کے بھیجنے پر ابن سعد محرم الحرام کی 3 تاریخ کو پہنچ گیا، اس کے ساتھ میں 4000 کا لشکر تھا اور اس کے بعد ابن زیاد نے ہزاروں کی تعداد میں لشکر بھیجنا شروع کیا، یہاں تک کہ چند دنوں کے اندر کربلا میں یزیدی لشکر کی تعداد 22000 تک پہنچ گئی۔ کوئی آدمی سوچے اور غور کرے، ایک طرف 72 اور 82 نفوس قدسیہ جن کے پاس لڑنے کا پورا سامان بھی نہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور دوسری طرف 72 کے مقابلے کے اندر 100 گنا نہیں پتہ نہیں کتنے 100 گنا یعنی 22000 کا لشکر بھیج دیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ
اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاندان اہل بیت کی شجاعت اور بہادری کا کتنا اثر ان لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ اگر ان کے سامنے چھوٹا موٹا لشکر گیا تو ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور یہاں تک کہ جب ابن سعد 7 محرم الحرام کر چکا تو اس نے ابن زیاد کا پیغام پایا۔ ابن زیاد نے لکھ کر کے بھیجا کہ امام حسین کا پانی بند کر دیا جائے۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، نہر فرات پہ پہرے بٹا دیے گئے۔ امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ تم ہمارا راستہ کیوں روکتے ہو؟ تو امام حسین سے اس نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے خط لکھ کر کے بلایا گیا تو میں آیا ہوں۔ اگر میرا آنا تمہیں منظور نہیں ہے تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے یہی جواب، ابن سعد نے یہی جواب ابن زیاد کو لکھ کر بھیج دیا۔ ابن زیاد نے واپس خط بھیجا قاصد کے ذریعے کہ ان سے کہو یا تو یزید کی بیعت کریں یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب پیغام آیا تو حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا آج رات میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ رات کا وقت ہوا، امام حسین نے 20 اپنے جانثاروں کو لیا، وہ بھی 20 فوجیوں کو لے کر آیا، مل کر کے بیٹھ گئے، بات ہوئی۔ امام حسین نے کہا 3 راستہ ہے، یا تو مجھے واپس مکہ جانے دو، یا سرحدی علاقے پہ چھوڑ دو، میں اللہ کی عبادت کرتے اپنی زندگی گزار لوں گا، یا پھر مجھے ابن یزید کے دربار میں لے جاؤ، میں یزید سے جا کر کے خود بات کروں گا۔ یعنی یزید کے دربار میں جا کر امام حسین اس کو فسق و فجور سے روکتے اور اسے دین کی طرف آنے پر مجبور کرتے۔ یہ تینوں باتیں جب ابن سعد نے سنی، لکھ کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دی۔ ابن زیاد نے جب تینوں باتوں کو دیکھا تو کہنے لگا امام حسین نے باتیں تو بہت اچھی کی ہیں، اور لگتا ہے وہ خون خرابہ نہیں چاہتے اور ان کی باتیں بہت مناسب ہیں۔ ابھی وہ کچھ کرنے ہی جا رہا تھا، دربار میں شمر بدبخت ظالم بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اے ابن زیاد، امام حسین کربلا میں اترے ہیں، تمہارے ہاتھ میں ہیں، ابھی تم جو چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ اگر آج تم نے امام حسین کو چھوڑ دیا تم ذلیل ہو جاؤ گے، عزت انہی کے لیے باقی رہ جائے گی۔ اور جہاں تک ابن سعد کی بات ہے، مجھے تو پتا چلا ہے امام حسین کے ساتھ رات رات بیٹھ کر کے وہ باتیں کرتے ہیں، ان کے چکر میں نہ آؤ۔ جیسے ہی شمر نے، ظالم نے یہ ظالمانہ کلمات کہے، ابن زیاد کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے کہا تم صحیح کہتے ہو۔ فوراً اس نے ایک خط لکھا کہ اگر تمہیں امام حسین سے جنگ کرنا ہے تو کرو، نہیں تو پھر تم صدارت سے تمہیں معزول کیا جاتا ہے، تم امیر نہیں رہو گے، لشکر کی کمان شمر کے ہاتھ میں دے دو۔ یہ خط شمر کو دیا کہ جاؤ کربلا کے میدان میں لے جاؤ، اور سنو اگر ابن سعد امام حسین سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو پہلے ابن سعد کا سر کاٹ کے میرے پاس میں بھیج دینا۔ شمر نے خط لیا، جب نکلنے لگا تو ابن زیاد سے کہنے لگا کربلا کے میدان میں حضرت علی کے 3 بیٹے وہ ہیں جن کی ماں کوفہ کی رہنے والی تھی، تو پھر وہ تو ہمارے بھانجے ہوئے۔ تو ابن زیاد سے کہا کہ ایک امان نامہ لکھ دو، امام حسین کے ساتھ میں حضرت علی کے جو 3 بیٹے آئے ہوئے ہیں جن کی ماں کوفہ کی رہنے والی تھی، ان کو امان دی جاتی ہے۔ امان نامہ لیا، شمر کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ 9 تاریخ محرم الحرام کی ہو چکی ہے۔ شمر کربلا کے میدان میں پہنچا اور لے جا کر کے خط ابن سعد کو دکھایا۔ ابن سعد نے کہا اے ظالم، لگتا ہے تو نے ہی بھڑکایا ہے ابن زیاد کو۔ شمر کہنے لگا 2 باتوں میں سے ایک بات کرو، یا تو امام حسین سے لڑو یا پھر فوج کی عمارت میرے ہاتھ میں دو، میں جنگ کرتا ہوں۔ ابن سعد پر دنیا غالب آ چکی تھی، کہنے لگا لڑائی تو میں خود ہی کروں گا۔ فوراً اس نے کہا کہ نقرہ بجا دو اور لڑائی کا اعلان کر دو۔ محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ امام حسین عصر کی نماز پڑھ کے خیمے کے پاس میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسین تم افطاری ہمارے پاس آ کر کے کرنا، تم عنقریب ہمارے پاس میں آنے والے ہو۔ تبھی سیدہ زینب امام حسین کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے بھیا اٹھو، دیکھو ادھر نقاروں کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا، کہا عباس دیکھو معلوم کرو یہ نقارے کیسے بج رہے ہیں۔ حضرت عباس نے آ کر کے بتایا یزیدیوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ امام حسین نے کہا ابن سعد سے جا کر کے کہہ دو آج کی رات ہمیں اور موقع دے دیا جائے، میں حسین نماز سے پیار کرتا ہوں، تلاوت سے پیار کرتا ہوں، آج کی رات میں نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، اللہ کی یاد کے اندر اپنی رات کو گزاروں گا، کل تم سے مقابلہ کیا جائے گا۔ جب یہ حضرت عباس پیغام لے کر کے پہنچے یزیدیوں کے پاس میں تو ایک یزید نے ابن سعد سے کہا اگر کوئی کافر بھی ہم سے ایک دن کی مہلت مانگے تو اس کو بھی مہلت دی جاتی ہے، یہ تو نبی کے نواسے ہیں، انہیں مہلت دے دی جائے۔ امام حسین نے ایک دن کے لیے جنگ کو ٹال دیا۔ اب رات
رات ہو چکی ہے. یہ جو رات جس میں ہم لوگ حاضر ہیں یہی عاشورہ کی رات ہے، کربلا کا میدان ہے. آج عاشورہ کی رات آتی ہے، ہم لوگ خرافات کرتے ہیں نا. کربلا کے میدان میں امام حسین نے عاشورہ کی رات میں کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے جانثاروں کو جمع کیا خیمے کے اندر اور کہا میرے جانثاروں رات ہو گئی ہے، بالکل اندھیرا چھا گیا ہے، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو جدھر جانا چاہتا ہے وہ نکل کر کے چلا جائے. اور اے میرے جانثاروں تم سب اہل بیت میں سے ایک ایک بندے کو لے کر کے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، یہ میری جان کے دشمن ہیں. جب تم نکل جاؤ گے مجھ کو پا جائیں گے، تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اور میں جب ان کے ہاتھوں میں پڑ جاؤں گا یہ مجھے شہید کر دیں گے، ان کو تسلی ہو جائے گی. جب یہ بات سنی اہل بیت النبوت کھڑے ہو گئے، کہ امام آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، قیامت میں سیدہ خاتون جنت کو کیا منہ دکھائیں گے، آقا کریم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت امام مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کھڑے ہو کے کہا اے امام آپ کو چھوڑ کے ہم نہیں جائیں گے، آپ کے قدموں میں اپنی جانوں کو قربان کریں گے. حضرت علی کے بیٹے کھڑے ہو گئے، کہا امام آپ کو ہم چھوڑ دیں یہ تو ہرگز ہم گوارا نہیں کریں گے. ایک ایک جانثار اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہا ہے. تبھی حضرت مسلم بن عوف سجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں امام جب تک میرے ہاتھوں میں نیزہ ہے نیزے سے لڑوں گا، نیزہ ٹوٹ جائے گا تلوار سے لڑوں گا، تلوار ٹوٹ جائے گی پتھر سے لڑوں گا، یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں گا. حضرت سعد کھڑے ہوئے، کہا میں آپ کے نام پہ جان قربان کروں گا، یہاں تک کہ 70 مرتبہ مجھے جلا کر کے راکھ کر دیا جائے، زندہ کیا جائے، پھر جلا دیا جائے، میں 70 مرتبہ اپنی جانیں آپ پہ قربان کر دوں گا. حضرت زہیر کھڑے ہوئے، کہا امام اگر اللہ مجھے 1000 جانیں دے تو وہ ایک ایک کر کے ساری میں آپ کے قدموں میں قربان کر دوں گا، آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کروں گا. امام حسین نے کہا جیسی صلہ رحمی میری اہل بیت نے کی اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اور جتنی جانثاری میرے محبوں نے پیش کی ہے ایسا ثبوت کہیں نظر نہیں آتا. میرے امام نے کہا یہ آخری رات ہے، سب لوگ عبادت میں لگ جاؤ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں کے خیمے لگے ہیں، ادھر سیدہ زینب عبادت کر رہی ہے، ادھر شیر بانو عبادت کر رہی ہے، سکینہ موجود ہیں، حضرت امام حسین، حضرت قاسم، حضرت زہیر، حضرت حبیب، سب کے سب جانثار اپنے اپنے طور پر رات میں عبادت کر رہے ہیں. آج اگر کوئی مصیبت آ جائے نا، بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، مصیبت میں گرفتار ہونے کا بہانہ بناتا ہے. کل شہادت ہونی ہے لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے رب کی یاد کے اندر عاشورہ کی رات گزار رہے، پوری رات اسی طرح انہوں نے عبادت کے اندر گزاری، یہاں تک کہ عاشورہ کی صبح کو محرم الحرام کی 10 تاریخ کو وہ سورج طلوع ہوا جس کی روشنی کے اندر ایک عظیم تاریخ لکھی جانے والی تھی. امام حسین مصلی امامت پر ہیں، جانثار سب بنا کر کے کھڑے ہیں. کیا لطف ہوگا، کیا مزہ ہوگا اس وقت نماز کے اندر. اللہ اکبر. ایک امام حسین کے جانثار ہنس پڑے. کسی نے کہا کہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ کر کے مجھے ہنسی آ رہی ہے. شہادت انتظار میں کھڑی ہے کب یہ لوگ آگے آئیں اور ایک ایک کر کے شہادت انہیں اپنی آگوش کے اندر لے لے. امام حسین نے، آپ کے جانثاروں نے فجر کی نماز کے مزے لیے. آج فجر کی نماز کے وقت میں ہماری صفیں ٹوٹی رہتی ہیں، صفیں خالی رہتی ہیں. کاش ہم غلام حسین کہنے والے صحیح معنوں میں غلام حسین بن جاتے. ہم صرف زبان سے کہتے غلام حسین ہیں لیکن حقیقت میں ہم غلام حسین نہیں ہیں. جب مسجدوں کی صفیں عید کی طرح بھری نظر آئیں گی تب پتہ چلے گا کہ صحیح معنوں کے اندر یہ سب کے سب غلام حسین بن چکے ہیں. ہم نام تو غلامی حسین کا لیتے اور کام ہم لوگ وہ کرتے ہیں جو معاذ اللہ امام حسین کے جانثاروں کا نہیں تھا بلکہ غیروں کا طریقہ تھا. حضرات مکرم جب نماز سے فارغ ہو گئے امام حسین نے کہا سارے خیموں کے چاروں طرف گڑھا کھود دیا جائے. گڑھا کھود دیا گیا اور گڑھے کے اندر لکڑیاں بھروا دی اور لکڑیوں میں آگ لگا دی. کیوں؟ تاکہ جنگ کے وقت میں کوئی یزیدی ان مقدس خواتین کی طرف آنے کی ہمت نہ کرے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے گڑھوں کے اندر سب کچھ بھروا دیا، لکڑیاں آگ لگوا دی. اس کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری سواری کو لایا جائے. جب سواری لائی گئی امام حسین اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور یزیدیوں کے سامنے گئے اور یزیدیوں کے سامنے جا کر کے امام حسین نے خطبہ دیا. آدمی جب موت کا ڈر ہوتا ہے نا تو اس کی زبان نہیں کام کرتی ہے. آج بھی وہ امام حسین کا خطبہ
چھپا ہوا ہے عربی زبان کے اندر، وہ خطبہ پڑھ کر کے دیکھ لو، اس خطبے کے اندر ایک ایک لفظ فصاحت اور بلاغت کا موتی اور آئینہ نظر آ رہا ہے۔ بتاؤ سامنے شہادت انتظار کر رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں خاک و خون کے اندر تڑپایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین خطبہ دے رہے اور خطبے کے اندر ایسے موتیوں کی طرح الفاظ نکل رہے۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلتا میرے امام کو موت کا کوئی ڈر نہیں تھا، اور ڈر ہوتا تو کیسے ہوتا۔ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ میں نے اپنی شجاعت اور اپنی سخاوت امام حسین کو دے دی ہے۔ میرے آقا نے جن کو اپنی شجاعت دیو، اس حسین کے دل میں ڈر کہاں سے آ سکتا ہے؟ امام حسین سواری پہ سوار ہوئے، کہا یزیدیوں، امام حسین کو پتا تھا یہ ماننے والے نہیں، لیکن میرے امام کی نظریں دیکھ رہی تھی، کچھ ایسی روحیں ہیں جو جنت کی طرف آنا چاہتی ہیں، کوئی آواز دینے والا چاہیے۔ میرے امام انہی کو آواز دینے گئے تھے۔ امام حسین جب سواری پہ سوار ہو کر کے بڑھے، کہا اے کوفہ والوں مجھے دیکھ لو، میں کون ہوں؟ میں نبی کا نواسہ ہوں۔ اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ نہ تو تمہارے نبی کا یا کسی بھی نبی کا کوئی نواسہ موجود نہیں ہے۔ یاد کرو ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی چادر میں ہم چاروں کو لیا تھا اور پنجتن پاک اس چادر میں آ گئے تھے۔ آج اس پنجتن پاک میں سے روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں بچ گیا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اے لوگوں، میں خود نہیں آیا ہوں، تم نے مجھے خط لکھ کر کے بلوایا ہے۔ ایک یزیدی بولا ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھا۔ میرے امام نے کہا فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اگر تم انکار کر رہے ہو تو پھر اگر تمہیں میرا آنا منظور نہیں ہے، میرا راستہ چھوڑ دو تاکہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ کچھ یزیدیوں کے اوپر اثر ہونے لگا تو ایک بدبخت شمر بیج میں بول اٹھا، اے حسین یا تو بیعت کرو یزید کی یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حبیب نے کہا اے ظالم جب تجھے نہیں سننا تو تو چپ رہے۔ امام کی تقریر کو غور سے سماعت کر میرے امام نے سعادت مند روحوں کو آواز دیا اور آپ نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا تاکہ کل قیامت کے میدان میں کوئی یزیدی یہ نہ کہے تیرے نبی کے نواسے کو مولا ہم نے پہچانا نہیں تھا، ہم پہچان نہیں پائے تھے۔ میرے امام نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا اور اپنی بات کو مکمل کر لیا۔ تب امام حسین نے کہا میری سواری کو واپس لے جایا جائے۔ جب آپ خطبہ دے رہے تھے خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ امام نے حضرت عباس علم بردار سے کہا عباس مقدس خواتین کو چپ کر دو، چپ کر دو۔ اور پھر میرے امام واپس پلٹے ہیں۔ جب واپس امام حسین پلٹ کر کے جانے لگے تبھی حضرت حر یزیدیوں کی صف میں کھڑے ہیں اور ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ پاس میں یزیدی کھڑا تھا، حر کیا بات ہے؟ جب پوچھا جاتا تھا کوفہ کا سب سے بڑا بہادر کون ہے، میں کہتا تھا حر۔ آج تمہارے چہرے کے اوپر یہ کیا آثار نظر آ رہے ہیں؟ حضرت حر نے کہا اس سے پہلے جو جنگیں تھی وہ الگ تھی، آج ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل ہے۔ مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے میں جنت میں جاؤں کہ جہنم میں جاؤں۔ اور اس کے بعد میں امام حسین کے اس مقدس جان نثار حضرت حر نے ابن سعد سے کہا کیا واقعی تو امام حسین سے لڑائی کرے گا؟ ابن سعد نے کہا میں تو نہیں لڑنا چاہتا لیکن تیرا امیر نہیں مانتا، وہ لڑائی کرنے پہ آمادہ ہے، لڑائی ہوگی، ہاتھ اور سر کٹ کٹ کے گریں گے۔ حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایڑ لگا کر کے آپ امام حسین کے لشکر کی طرف بڑھ گئے اور امام حسین کی بارگاہ میں جا کے کہتے امام میں نے آپ کو کوئی ذی حشم میں روکا تھا، میں نے آپ کو کربلا میں اترنے پہ مجبور کیا تھا۔ میرے امام مجھے نہیں معلوم تھا بات اتنی دور تک بڑھ جائے گی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بات آپ کی شہادت تک آ جائے گی۔ میرے امام مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گنہگار ہوں، کیا مجھے معاف کریں گے؟ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت امام حسین نے کہا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور کہا حر تم تو دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو، کہا گھوڑے سے اترو۔ حضرت امام حر کہتے ہیں آپ کی محبت میں گھوڑے پہ بیٹھا رہنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد میں حضرت حر نے امام حسین کے پاس سے گھوڑا گھمایا اور یزیدیوں کے سامنے چلے گئے اور جانے کے بعد میں کہا اے کوفہ والوں کیا تم امام حسین کا راستہ روکتے ہو، نبی کے نواسے کا راستہ روکتے ہو؟ یہ فرات کا پانی ہے، کتے پیئیں، خنزیر پیئیں، یہودی پیئیں، عیسائی پیئیں، لیکن نبی کے نواسے کو تم پانی نہیں دیتے۔ حضرت حر نے انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا لیکن ان ظالموں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا یا تو جنگ کرو یا تو جنگ کرو یا بیعت کرو۔ ایک ظالم نے پھر تیر برسانا شروع کر دیا، چونکہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حر واپس پلٹ کر کے امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر آ گئے۔ اب باضابطہ جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ میرے آقا حضرت امام حسین نے جب فوجوں کو ترتیب دیا تو اس زمانے کے اندر جنگ کا طریقہ یہ ہوتا تھا، ایک میمنہ ہوتا تھا، ایک میسرہ ہوتا تھا۔ میمنہ کا مطلب رائٹ سائڈ اور میسرہ کا مطلب جو ہے وہ لیفٹ سائڈ، یہ جنگ کو ترتیب دینے کا طریقہ ہوتا تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے جانثاروں کو ترتیب دیا اور رائٹ سائڈ میں میمنہ کے اندر حضرت زہیر کو کھڑا کر دیا اور لیفٹ سائڈ میں یعنی جو میسرہ تھا ادھر حضرت حبیب کو کھڑا کر دیا اور علم بردار جھنڈا حضرت عباس کو بنا دیا اور سربراہ تو آپ خود ہی تھے۔ اس طرح اس فوج کو ترتیب دیا گیا۔ اب یہ فوج میدان کربلا کے اندر اتر پڑی۔ ادھر سے ابن سعد جو یزیدیوں کا سپہ سالار تھا اس نے علم بردار کو قریب بلایا کہ علم بردار میرے قریب آ جائیں۔ علم بردار جب قریب آیا اس نے تیر کمان پہ چڑھایا اور جھنڈے کے پاس میں لے جا کر کے امام حسین کے لشکر کی طرف تیر چلا کر کے کہا، اے کوفہ والوں، ابن زیاد کے دربار میں گواہی دینا، امام حسین کے لشکر پر پہلا تیر میں نے چلایا تھا۔ ایک دن وہ تھا بدر کے میدان میں جب تیر آ رہے تھے تو اسی بدبخت کا وہ مقدس باپ حضرت سعد تھے، وہ اپنے سینے پہ تیر لے رہے تھے، میرے آقا کو بچا رہے تھے۔ آج یہ بدبخت نبی کے نواسے کی طرف تیر چلا رہا تھا۔ اب جیسے ہی تیر چلا ہے فوج کے اندر جوش پیدا ہو گیا۔ اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے فوجیں نہیں لڑتی تھی، پہلے ایک ایک پہلوان کا مقابلہ ہوتا تھا، اس کے بعد میں فوجیں میدان میں اترا کرتی تھی۔ اب باضابطہ طور پر جنگ شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے زیاد اور ابن زیاد کے دو غلام یسار اور سالم وہ میدان میں اتر آئے، کہا ہمارے مقابلے کے لیے کسی کو بھیجو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں کہ امام مجھے مقابلے کی اجازت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر! امام حسین نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کڑیل جوان ہے۔ میرے امام نے کہا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عمیر میدان میں پہنچے اور میدان میں پہنچ کر کے جب ان کے سامنے آئے تو یسار اور سالم یزیدیوں نے کہا تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، حبیب کو بھیجو، بریر کو بھیجو اور زہیر کو بھیجو۔ کہا اے فائشہ کے بیٹے تو مجھے جانتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے جو ان میں آگے کھڑا تھا یسار اس پر حملہ کیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ جب سالم نے دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر کے حملہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن عمیر کی انگلیوں پہ وار کیا۔ آپ کی انگلیاں کٹ کر کے گر گئی لیکن آپ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اپنے حضرت عبداللہ بن عمیر کی جب انگلیاں کٹ کے خون بہنے لگا، ساتھ میں ان کی بیوی بھی آئی تھی، ان کی ماں بھی آئی تھی۔ بیوی نے جب خیمے سے دیکھا تو دوڑ کر کے آئی، جوش میں آ گئی اور لکڑی اٹھا کر کے یزیدیوں سے لڑنے چلی آئی۔ آپ نے اپنی بیوی کو دوبارہ لوٹانا چاہا، کہا عورتوں کو نہیں لڑنا چاہیے، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ امام حسین نے آواز دی اے مقدس خاتون، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، عورتوں کے لیے لڑنا یہاں پر مناسب نہیں ہے، واپس اپنے خیمے میں چلی جاؤ۔ اور پھر امام حسین کے یہ جانثار واپس پلٹ کر کے پیچھے آتے ہیں۔ ادھر یزیدیوں کی طرف سے پھر ایک بندہ آیا، اس کا نام بھی یزید تھا، اور ادھر سے جنگ کرنے کے لیے امام حسین کے جانثار حضرت بریر نکلے۔ یزید اور بریر کا جب مقابلہ ہونے لگا تو اس وقت اس یزید نامی یزیدی نے کہا تھا چلو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو حق پر ہو اسے جیت عطا فرما دے اور جو باطل پر ہو اسے قتل کروا دے۔ دونوں نے یہ دعا کی اور اس کے بعد میں جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر! کافی دیر تک جنگ چلتی رہی۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یزیدی کا سر کاٹ کر کے تن سے جدا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اب جنگ کا معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تبھی یزیدیوں کا ایک لشکر آگے بڑھا اور امام حسین کے اس میمنہ پہ حملہ آور ہوا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ نے آگے بڑھ کر کے یزیدیوں کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا، لیکن چاروں طرف سے یزیدی حضرت مسلم بن اوسجہ پہ ٹوٹ پڑے اور حضرت مسلم بن اوسجہ لڑتے لڑتے جب شہید ہونے کے قریب ہوئے، امام حسین دوڑ کر کے گئے، مسلم بن اوسجہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت حبیب آئے، مسلم بن اوسجہ نے کہا اے حبیب تم اپنی جان حسین پہ قربان کر دینا، ان کے ساتھ میں بے وفائی مت کرنا۔ اتنا کہا، آنکھیں بند کی اور آپ نے مسلم بن اوسجہ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ تبھی یزیدیوں کا ایک لشکر خیموں کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھا تاکہ ان مقدس خواتین کے خیموں پر حملہ کر دے۔ جب اس بات کو حضرت حبیب نے دیکھا ہے، حضرت حبیب دوڑ کر کے گئے، 10 سواروں کے ساتھ میں مقابلہ کیا اور یزیدیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ
جنگ باضابطہ طور پر آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک کڑیل جوان تھے حضرت وہب، یہ بھی 17 دن ہوئے شادی ہوئی تھی اور نئی نویلی دلہن کو لے کر کے میدان کربلا میں آ گئے تھے۔ یہ ہوتے ہیں جذبات۔ 17 دن ہوئے شادی ہوئے اور میدان میں لے کر کے آ گئے۔ امام حسین سے لڑنے کی اجازت مانگی، کربلا میں چلے گئے اور لڑتے لڑتے جب شہید ہوئے، ان کا سر کٹ کر کے گرا، یزیدیوں نے سر اٹھا کر کے حسینیوں کی طرف روانہ کر پھینک دیا۔ حضرت امام حسین نے سر کو لیا اور بیوی کی گود میں دے دیا۔ بیوی نے گود میں لے کر ماں کے حوالے کر دیا۔ ماں اور بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے بیٹے، اے ہمارے شوہر، کربلا کے اندر حضرت فاطمہ کی بارگاہ کے اندر تم نے ہمیں منہ دکھانے کے لائق بنا دیا ہے۔ ابھی لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت ابو شامہ حاضر ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں، کہا امام اب پتہ نہیں کتنی دیر تک اور زندگی ہے، چاہتا ہوں ظہر کی نماز آپ کی اقتداء میں ادا کر لوں۔ ایک بدبخت نے کہہ دیا معاذ اللہ کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب اس بدبخت نے یہ بات کہی تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ حضرت حبیب آگے بڑھے اور جا کر کے اس کا سر کاٹ کر کے الگ کر دیا، لیکن حضرت حبیب کو چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیر لیا اور حضرت حبیب نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حبیب کا مقام حضرت امام حسین کی بارگاہ میں بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا۔ جب حضرت حبیب شہید ہوئے نا، میرے امام کے چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہو گئے۔ حضرت حر اور حضرت زہر نے دیکھا امام حسین کے چہرے پہ غم کے آثار ہیں، دونوں نے آپس میں وعدہ کیا ہم دونوں یزیدیوں سے لڑتے، میں لڑوں گا تم بچانا، تم لڑو گے میں بچانا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو بچاتے اور لڑتے لڑتے یزیدیوں کے لشکر میں گھس گئے اور یہاں تک کہ حضرت حر لڑتے لڑتے ایسے مقام پر پہنچے آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا، چلنے کے لائق نہیں رہ گیا۔ حضرت حر گھوڑے سے نیچے کود پڑے۔ ایک یزیدی کا بیان ہے، میں نے کربلا میں حضرت حر کو دیکھا، میں نے ایسا جنگ کرتا ہوا آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ جب حضرت حر کا گھوڑا زخمی ہوا، حضرت حر جب گھوڑے سے کودے ایسا لگ رہا تھا جیسے شیر اپنی کچار سے باہر نکل آیا ہے۔ حضرت حر جنگ کرتے کرتے جب چاروں طرف سے یزیدیوں کے اندر گر گئے اور جام شہادت پینے کا وقت آیا، امام حسین آئے، حضرت حر کو اٹھایا۔ حضرت حر نے میرے امام کا چہرہ دیکھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نقش کو اپنے آنکھوں کے اندر اپنے دل پہ نقش کر کے وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ جنگ چل رہی ہے، یک کے بعد دیگرے جانثار شہید ہو رہے ہیں، تبھی ایک آپ کے جانثار حضرت حنفی امام حسین کی بارگاہ میں آتے کہ امام آپ پر کہیں کوئی وار نہ ہو جائے۔ آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا جو بھی وار آئے گا میں اپنے اوپر لوں گا۔ امام حسین کی طرف جو تیر آتے تھے، جو بھی وار ہوتے تھے، حضرت حنفی اس کو اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے اور اسی طرح انہوں نے جام شہادت پی لیا امام حسین کا دفاع کرتے کرتے۔ اس کے بعد میں امام حسین کے ایک جانثار ہیں جس کا نام ہے حضرت نافع، انہوں نے 12 یزیدیوں کو قتل کیا تھا۔ ایک یزیدی نے آپ کے ہاتھ کاٹ دیے اور پکڑ کر کے ابن سعد کے پاس لے گیا اور ابن سعد نے آپ کا سر قلم کر کے تن سے جدا کیا۔ حضرت نافع نے بھی جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ تبھی حضرت سیف اور حضرت مالک یہ دونوں امام حسین کی بارگاہ میں آئے، رونے لگے۔ میرے امام نے کہا روتے کیوں ہو؟ عرض کی حضور ہم اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں اب ہماری شہادت کا وقت آ گیا، ہم اس لیے رو رہے ہیں اب آپ کی حفاظت ہم نہیں کر پائیں گے، اب ہم بھی شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے امام نے کہا جاؤ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دونوں حضرات گئے، کئی یزیدیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد میں ان دونوں حضرات نے بھی جام شہادت پی لیا، یہاں تک کہ یزیدیوں میں ایک یزید نام کا بندہ تھا، امام حسین کو جب دیکھا تو یزیدیوں کا ساتھ چھوڑ کر کے وہ امام حسین کی طرف آ گیا اور امام حسین کی طرف سے لڑنے لگا۔ امام حسین اسے تیر دیتے تھے، وہ تیر چلایا کرتے تھے۔ 100 تیر امام حسین نے حضرت یزید کو دیے اور یزید نے ان میں سے جتنے تیر چلائے 4-5 تیروں کو چھوڑ کر سارے تیروں سے کسی نہ کسی یزیدی کو قتل کیا اور پھر اخیر کے اندر حضرت یزید نے بھی جام شہادت پی لیا۔ حضرت زہیر ایک کے بعد ایک کئی یزیدیوں کو قتل کرتے ہوئے فوج کے اندر گھسے اور حضرت زہیر بھی جام شہادت نوش کر گئے، یہاں تک کہ جتنے جانثار تھے 32 سوار تھے اور 40 پیدل تھے، یہ سارے کے سارے سواروں میں سے جو خاندان اہل بیت نبوت میں سے تھے ان کو چھوڑ کر جتنے جانثار تھے سب شہید ہو گئے اور یہ تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہے۔ جب تک امام حسین کے وفادار رہے نہ تو امام حسن کے بیٹوں کو آگے آنے دیا، نہ حضرت امام حسین کے بیٹوں کو آگے آنے دیا، نہ حضرت علی کے بیٹوں کو، نہ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو آگے آنے دیا، وہ سارے
سارے وار اپنے اوپر لیتے رہے. سارے جانثار جب شہید ہو گئے اب باری آ گئی تھی اہل بیت نبوت کے اور خاندان نبوت کے مقدس افراد کے شہید ہونے کی. سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آپ کی بارگاہ میں آ کے کہتے امام مجھے بھی آپ شہید ہونے کی اجازت دے دیں. کہا بیٹا تمہارے باپ کو تو کوفہ میں شہید کر دیا گیا, میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ کہا امام اجازت دے دیں. حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ جب کربلا کے میدان کے اندر اترے ہیں, بڑے بڑے پہلوانوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے انہوں نے جام شہادت پی لیا. ان کے 3 چچا میدان کربلا میں تھے. جب اپنے بھتیجے کو شہید ہوتے دیکھا, ایک کربلا میں گئے اور ایک کے بعد دوسرے گئے اور تیسرے گئے. کئی یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد میں امام مسلم بن عقیل کے 3 بھائی وہ بھی شہید ہو گئے. اب اس کے بعد میں تاریخ کربلا آگے بڑھتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے کربلا میں موجود تھے. اب ان کے لڑنے کی باری آئی ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کربلا میں کتنے یزیدی مارے گئے اس کی گنتی کسی نے نہیں لگائی. چونکہ 22,000 کا لشکر تھا, وہ بے شمار تعداد میں مر رہے تھے لیکن پتہ نہیں چل پا رہا تھا. اب حضرت علی کے بیٹے جب کربلا کے میدان میں آئے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی. جب یہ کربلا کے میدان میں اترے, ادھر سے شمر نے اعلان کیا حضرت علی کے 3 بیٹے جو کوفہ والی عورت کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے امان ہے, وہ ہمارے پاس آ جائیں. ان تینوں نے جب سنا تو کہا ہمارے لیے امان ہو اور امام حسین کے لیے امان نہ ہو, ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر جو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آگے آئے ہیں, ہمیں ایسے امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد میں حضرت علی کے یہ فرزند میدان کربلا کے اندر اترے. لا سیف الا علی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار کی جو طاقت ان کے بازوؤں کے اندر موجود تھی, کون ان کا مقابلہ کر سکتا تھا. تاریخ کربلا اگر آج محفوظ ہوتی تو لوگ دیکھتے ان 5 حضرت علی کے شیروں نے کتنے یزیدیوں کو مارا تھا, اس کا کوئی شمار بھی نہیں تھا. ایک ایک کر کے حضرت علی کے 5 شہزادے جام شہادت پی گئے. ان کی شہادت کے بعد میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم جو 18 یا 19 سال کے ہیں اور امام حسین کے داماد ہیں, وہ کربلا کے میدان میں میرے امام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد میں کہا اے امام اب مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے. کہا اے میرے بھتیجے میں تمہیں کس منہ سے اجازت دوں؟ کہا نہیں, میرا دل کرتا ہے میں بھی آپ کے نام پر کربلا کے اندر قربان ہو جاؤں. حضرت امام حسین سے اجازت لے کر کے حضرت قاسم کربلا میں آئے. اچھا شوق شہادت اتنا بڑا ہوا تھا کہ بدن پر زرہ وغیرہ بھی نہیں پہنی, سادہ کپڑوں میں میدان میں چلے گئے. میں نے بتایا تھا کہ یزیدی کہتا ہے حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم جب کربلا کے میدان میں آئے تو اتنے خوبصورت لگ رہے تھے, ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا کربلا کی ریگزاروں کے اندر اتر آیا ہے. اور کیوں نہ خوبصورت لگے. حضرت امام حسن سر سے لے کے ناف تک میرے آقا کے ہم شکل تھے اور ان کے یہ بیٹے ہیں, کیا حسن ہوگا, کیا خوبصورتی ہوگی. میدان کربلا میں پہنچے اور خطبہ دیا اور پھر اخیر کے اندر ارشاد فرمایا میرے مقابلے میں کسی کو بھیجا جائے. کافی دیر تک اعلان کرتے رہے, کوئی تیار نہیں ہوا. جب کوئی تیار نہیں ہوا تو ارزق نام کا پہلوان کھڑا تھا. ابن سعد نے کہا نوجوان للکار رہا ہے, کوئی نہیں جا رہا ہے, اگر تم چلے جاؤ تو یہ تمہارے لیے بڑی اچھی بات ہوگی, میں یزید ابن زیاد کے دربار میں تمہیں انعام دلاؤں گا. کہا بچے کے مقابلے میں میں جاؤں, مجھے لیے شرم آتی ہے. کہا میں نہیں جاتا ہوں, اپنے پہلوان بیٹے کو بھیجتا ہوں, اپنے بہادر بیٹے کو حضرت امام قاسم کے مقابلے کے لیے جب کربلا کے اندر بھیجا. کافی دیر تک جنگ چلتی رہی لیکن وہ پہلوان اپنی جگہ ہوگا. ادھر حضرت قاسم کی رگوں میں حضرت امام حسن اور امام حسن کی رگوں میں مولا علی کا خون دوڑ رہا تھا. اس ظالم کو خاک کے اندر ملا دیا. جب اپنے بیٹے کو مرتا دیکھا دوسرے بیٹے کو بھیجا, اس کو بھی امام قاسم نے قتل کر دیا. تیسرے کو بھیجا, اسے بھی قتل کر دیا. چوتھے کو بھیجا. 4 بیٹوں کو لے کے کربلا میں آیا تھا, چاروں کو خاک و خون میں ملا دیا اور ان کے بیٹوں کی وہ قیمتی تلوار حضرت قاسم نے اپنے ہاتھ میں لے لی. اب وہ ارزق جو حضرت قاسم سے مقابلہ کرنا اپنے لیے شرم کی بات سمجھتا تھا, وہ مقابلے کے لیے دوڑا ہوا چلا آیا کہ میرے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا. جب ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے. تو حضرت قاسم نے کہا یہ تجھے مارنے کے لیے تیرا بیٹا مجھے تحفے میں دے کر کے گیا ہے. اب امام قاسم نے دیکھا یہ بہت بڑا پہلوان ہے اور جنگ کے اندر تدبیر کی جاتی ہے. حضرت قاسم نے کہا تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا, تجھے زین پر بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے, دیکھ تیری زین کیسے رکھی ہے. جیسے ہی وہ اپنے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھنے لگا حضرت قاسم نے آگے
آگے بڑھ کر کے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے، اور پھر پلٹ کر کے امام حسین کے پاس جاتے ہیں، کہتے یا اماں، اے میرے چچا، الاتش الاتش، بہت پیاس لگی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو ان یزیدیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دوں۔ میرے امام کہتے ہیں بیٹا، میرے بھتیجے تھوڑی دیر اور انتظار کرو، ساقی کوثر کے پاس میں حوض کوثر پہ پی جا کر کے تمہیں جام کوثر پینا نصیب ہوگا۔ اب حضرت قاسم میدان میں آئے، ابن سعد نے کہا سنو، ان سے کوئی اکیلا نہیں لڑے گا، انہوں نے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو جو ہے مار ڈالا ہے، ان پر سب ایک ساتھ مل کر کے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے یزیدیوں کا لشکر حضرت قاسم کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ حضرت قاسم کشتوں کے پشتے لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ کوفہ والوں کے ظالموں کا سروں کا کھیت کربلا کے میدان میں بو دیا ہے، لیکن کب تک لڑتے رہتے؟ جب چاروں طرف سے زخمی ہو کر کے حضرت قاسم گرنے لگے، آواز دی چچا اپنے بھتیجے کو سنبھالو۔ امام حسین دوڑ کر کے جاتے ہیں، حضرت قاسم کو اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ اپنے چچا امام حسین کا آخری دیدار کر کے حضرت قاسم نے بھی جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ حضرت قاسم شہید ہوئے، عباس علمبردار امام حسین کی بارگاہ میں آتے، آ کر کے کہتے ہیں اے میرے بھیا، ہم تو پیاس برداشت کر لیں گے، لیکن بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ خیمے میں جاتا ہوں، سکینہ زینب کہتی ہے کہ علی اصغر بہت پیاسے ہیں، وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، لہذا اب مجھے پانی لانے کے لیے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت عباس کی بات سن کر امام حسین نے کہا تم میرا علمبردار ہو، اگر تم چلے جاؤ گے میرا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ تم چلے جاؤ گے میری کمر ٹوٹ جائے گی، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ کہا بھیا مجھے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، آپ مجھے اذن عطا فرما دیں۔ حضرت عباس علمبردار نے اپنے کندھے پہ مشکیزہ رکھا۔ عباس علمبردار وہ کون کیسی بہادری کے علمبردار تھے، وہ تاریخ پڑھ کر کے آپ دیکھیں۔ حضرت عباس جب پہنچے فرات کی طرف بڑھے، 500 کا لشکر فرات پہ پہرا دے رہا ہے، لیکن علی کا شیر جب پہنچا لڑتے رہے، فوج کائی کی طرح چھٹتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عباس مارتے کاٹتے فرات کے کنارے تک پہنچ گئے۔ مشکیزہ جیسے ہی رکھا، پانی پینے کے لیے اٹھایا، دل میں خیال آیا عباس پہلے بچوں کو پلاؤ بعد میں خود پینا۔ مشکیزہ بھر لیا، کندھے پہ رکھا، حضرت عباس پلٹے، یزیدیوں نے اعلان کر دیا ایک قطرہ بھی خیمہ حسینی کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عباس پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، لیکن حضرت عباس سے لڑنے کی طاقت کس میں ہے؟ ایک ظالم آگے بڑا، دھوکے سے آپ کا ایک بازو اس نے کاٹ کے الگ کر دیا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ دوسری طرف لٹکا لیا، لڑتے رہے، ابھی چند قدم چلے ایک ظالم نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ حضرت عباس نے اپنے دانتوں سے مشکیزہ تھام لیا، آگے بڑھتے رہے، کہا کہ فوراً مشکیزے پہ حملہ کرو۔ مشکیزے پہ تیر آ کر کے لگا، پانی بہنے لگا۔ حضرت عباس نے پانی بہتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھے ہیں، ایک بدبخت نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین دوڑ کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں اب میری کمر ٹوٹ گئی، اے میرا علمبردار تم چلے گئے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے عباس علمبردار کو لیا اور لا کر کے شہداء کے پاس میں لٹا دیا۔ اب امام پلٹے تھے، آپ کی بارگاہ میں حضرت علی اکبر آ گئے، کہا ابا جان اب مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ یہ حضرت امام حسین کے چھوٹے درمیانی بیٹے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا بیٹا میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی، لیکن آج میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ کہا ابا جان میرا دل کرتا ہے میں بھی آپ کے نام پہ قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جب اپنے بیٹے کی ضد کو دیکھا حضرت علی اکبر کو حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے ہتھیار پہنائے اور ہتھیار پہنا کر کے کربلا کی طرف روانہ کر دیا۔ اپنے اس نوجوان بیٹے کو جب کربلا میں روانہ کیا، امام حسین کا یہ بیٹا کربلا میں پہنچا ہے، اس کا تو چہرہ ہی حسن کا خطبہ پڑھ رہا تھا، حسن مصطفیٰ کا خطبہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسن تو لاجواب تھا اور بہادری بھی لاجواب تھی۔ میدان میں اترے اور اتر کر کے کہتے اے پہلوانوں آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ بار بار چیلنج کیا، کوئی تیار نہیں ہوا۔ اخیر کے اندر حضرت علی اکبر نے آگے بڑھ کر کے خود ہی یزیدیوں پہ حملہ کر دیا، کشتوں کے پشتے لگائے، کئی یزیدیوں کو قتل کیا، اور جب تھک گئے تو واپس پلٹ کر کے ابا جان کی بارگاہ میں آئے، کہا ابا جان بہت پیاس لگی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے ان یزیدیوں کو میں کیفر کردار تک پہنچا دوں گا۔ کہا بیٹا جلدی ساقی کوثر کی بارگاہ میں پہنچو گے۔ حضرت علی اکبر اپنے باپ سے تسلی لے کر کے واپس جب کربلا میں پہنچے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ ابن سعد نے طارق نام کا ایک پہلوان کھڑا تھا، کہا ایک نوجوان کافی دیر سے للکار رہا ہے، غیرت آنا چاہیے، تم جاؤ جا کر کے مقابلہ کرو، اگر
اگر تم نے مقابلہ کیا میں موصل کی حکومت تمہیں دلوا دوں گا۔ جب موصل کی حکومت کا نام سنا طارق آگے بڑا، مقابلے کے لیے بہت بڑا پہلوان تھا۔ اللہ اکبر، جب حضرت علی اکبر کے مقابلے میں آیا آپ نے اس کی گردن کاٹ کے الگ کر دی۔ طارق کے دو بیٹے میدان کے اندر موجود تھے، جب اپنے باپ کو انہوں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا، ایک بیٹا غصہ کر کے آیا، حضرت علی اکبر نے اسے بھی خاک و خون میں ملا دیا، دوسرا آیا اسے بھی قتل کر دیا۔ ابن سعد نے کہا اکیلا اکیلا کوئی نہ لڑے، ان کی رگوں میں تو حیدر کرار کا خون ہے، سب مل کر کے حملہ کریں۔ چاروں طرف سے تلواروں کے وار ہو رہے، تیر آ کے لگ رہے۔ حضرت علی اکبر جب گھوڑے سے گرنے کے قریب ہوئے اور پکار کر کے کہتے ہیں ابا جان اپنے بیٹے کو سنبھالو، امام حسین دوڑ کر کے جاتے ہیں، حضرت علی اکبر کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے اپنے باپ کا نورانی چہرہ دیکھا اور جام شہادت نوش کر لیا، لا کر کے شہیدوں کے پاس میں لٹا دیا ہے۔ تبھی جب حضرت امام حسین خیمے میں جاتے، سکینہ حضرت زینب کہتی ہے، حضرت شیر بانو کہتی ہے یہ علی اصغر پیاس سے بہت تڑپ رہا ہے، آپ جا کر یزیدیوں سے کہے کہ تم ہمارے ہاتھوں میں پانی مت دو، اپنے ہاتھوں سے ہی تھوڑا سا پانی سے پلا دو، یہ بچہ پانی پی کر تم سے لڑنے کے قابل نہیں ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین نے کہا میں ان بدبختوں کو جانتا ہوں، لیکن بہن تم کہتی ہو تو میں لے کے چلا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، امام حسین چھوٹے دودھ پیتے بچے علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں پہنچے، کہا یہ بچہ پیاس سے تڑپتا ہے، مقدس خواتین سے اس کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، یزیدیوں اگر پانی پلا دو گے تو یہ تم سے لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آ جائے گا۔ حضرت امام ظالموں کو تقریر کر رہے تھے، حرملہ نام کا بدبخت ادھر سے اپنے کمان پر تیر چڑھاتا ہے اور تیر چڑھا کر کے میرے امام کی طرف اچھال دیتا ہے، تیر آتا ہے حضرت علی اصغر کے حلقوم میں لگتا ہے، حضرت امام حسین نے تیر کو کھینچا ہے، خون کا فوارہ نکلا، بچے نے ایک بار اچھل کر کے اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ حضرت امام حسین نے علی اصغر کو لیا، لا کر کے شیربانوں کے ہاتھوں میں دے دیا، کہا اب یہ نہیں تڑپے گا، اب یہ نانا جان کی بارگاہ میں جا کر کے حوض کوثر پہ اپنی پیاس بجھا ہوگا۔ تبھی حضرت امام حسین جب خیمے میں داخل ہوئے، امام زین العابدین جو امام حسین کے بڑے بیٹے ہیں وہ بیمار تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، بڑی ہمت کر کے اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا ابا جان مجھے بھی آپ میدان میں بھیج دیجئے۔ امام حسین نے کہا بیٹا تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، تم سے تو حسینی سادات کا سلسلہ آگے بڑھے گا، تم تو ان مقدس خواتین کے محرم ہو، انہیں مدینہ لے کر کے جاؤ گے، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، میرے جو تبرکات ہیں ان کے جانشین تمہیں کو تو بننا ہے۔ پھر کربلا کے میدان میں خیمہ حسینی میں میرے امام نے امامہ شریف اپنے ہاتھ سے حضرت امام زین العابدین کو دے کر پہنا کر کے اپنا جانشین بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ وقت کا غوث اعظم اپنے بعد میں امام زین العابدین کو غوثیت کا تاج پہنا کر کے کربلا کی طرف نکل رہا ہے۔ اب امام حسین نے اللہ اکبر اپنے جسم پر ہتھیار سجائے، حضرت جعفر طیار، حضرت مولا علی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر بزرگوں کے تبرکات، جھبا اور ڈھال، تلوار اور خود، وہ سارے تبرکات اپنے جسم پہ سجا لیے، اور اس کے بعد میں ان مقدس خواتین کی طرف ایک نظر دیکھا جو صبح سے لے کر کے صبر کا پیمانہ اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھی تھی، لیکن جب امام حسین کربلا کی طرف جانے لگے تو اب تک جو آنسوؤں کا سمندر آنکھوں کے اندر رکھا ہوا تھا اب وہ رکنے کی تاب نہیں تھی، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت۔ حضرت شیر بانو کہہ رہی تھی آپ ہمیں ظالموں کے حوالے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت سکینہ کہہ رہی تھی ابا جان ان ظالموں کے حوالے ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت زینب کہہ رہی تھی بھیا جنہوں نے بچوں پہ بھی رحم نہ کیا وہ ہم پہ کیا رحم کریں گے؟ میرے امام کہہ رہے تھے صبر کرو، اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، مجھے کربلا کی طرف جانے کی اجازت دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں، ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہو کر کے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پر بیٹھے اور میدان کربلا کی طرف جانے لگے، اللہ اکبر، میرا امام مجبور نہیں ہے، میرا امام مختار ہے، اگر میرے امام چاہتے تو کیا سے کیا ہو جاتا، لیکن میرے امام کو کربلا کے اندر کرامتیں نہیں دکھانا تھا، استقامت کا باب رقم کرنا تھا۔ آج جو بدبخت وہابیہ وغیرہ کہہ دیتے جو حسین خود اپنے بچوں کو پانی نہ پلا سکے وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا میرے امام نے دونوں کردار بتائے۔ کربلا کے میدان میں ایک یزیدی نے کہہ دیا تھا معاذ اللہ رب العالمین کہ حسین تمہیں
تمہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا نسبت ہے؟ ایک یزیدی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر جب بدتمیزی کی تھی، میرے امام نے ہاتھ اٹھا کر کے اس کے لیے دعائے ضرر کی تھی۔ اس نے کہا تھا حسین تم نے تو مرنے سے پہلے خیمے کے ارد گرد آگ لگا لی ہے، دنیا ہی کی آگ تم نے لگا لی ہے۔ آپ نے کہا اللہ تو اسے جہنم سے پہلے دنیا کی آگ کے اندر جلا دے۔ تبھی اس کا گھوڑا بدکا پاؤں رکاب کے اندر پھنس گیا اور اس کو لے کر کے گھوڑا دوڑا اور خندق میں آگ میں لے جا کر کے گرا دیا۔ آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اہل بیت کی لاج رکھ لی۔ ایک ظالم نے کہا حسین تمہیں اہل بیت سے کیا نسبت ہے؟ امام حسین کا کلیجہ چر گیا، اتنا بڑا تانا دے دیا معاذ اللہ۔ امام نے کہا اللہ اس کو دنیا میں ذلت کی موت عطا فرما۔ تبھی وہ استنجا کے لیے گیا اور جا کر کے بیٹھا، تبھی ایک کالا بچھو آیا، اسے ڈنک مارا، وہ اپنی ناپاکی میں لتڑ کر کے تڑپ تڑپ کر کے مر گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک یزید نے کہہ دیا تھا حسین دیکھو فرات کا پانی لہریں لے رہا ہے، تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ میرے امام نے کہا اللہ اس کو پیاسا ہی مار دے۔ تبھی اس کا گھوڑا بدکا، وہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگا یہاں تک کہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ پانی لا کر کے اس کے قریب کیا گیا، جتنا پانی پیتا تھا اتنی پیاس بڑھتی چلی جاتی تھی اور پانی پانی کرتے کرتے مر گیا۔ میرے امام کو اگر کرامتیں دکھانا ہوتا نا، ایک فرات کیا تھا، میرے امام جہاں پہ ٹھوکر مارتے وہاں پر پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ لیکن میرے امام کربلا کے میدان میں نانا کا وعدہ وفا کرنے آئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پہ جا کر کے بیٹھے کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے، خواتین رو پڑی۔ میرے امام نے کہا صبر سے کام لو، اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں کربلا میں، آپ کو پتا تھا یزیدی ماننے والے نہیں ہیں، لیکن آپ نے ایک بار اور خطبہ دیا تاکہ کل قیامت کے دن پھر کوئی بہانہ نہ بنائے۔ اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو نہیں پہچانا تھا، ہم نہیں پہچان پائے تھے۔ میرے امام نے خطبہ دے کے کہا مجھے دیکھ لو میں کون ہوں، میں نبی کا نواسہ حسین ہوں۔ میرے امام نے کہا سنو میں وہ ہوں جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے کندھوں پہ بٹایا کرتے تھے۔ اگر تمہیں شبہ ہے صحابہ آج بھی دنیا میں موجود ہے، فلاں صحابی سے جا کے پوچھ لو، عبداللہ ابن عمر سے پوچھ لو، جا کر کے عبداللہ ابن زبیر سے پوچھ لو، فلاں سے پوچھ لو۔ میرے امام نے ایک ایک کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ کئی یزیدیوں کی آنکھوں کے اندر آنسو بھی آ گئے۔ تبھی ایک بدبخت شمر کہتا حسین یا تو بیعت کرو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے کہا اگر مجھے بیعت یزید کی کرنا ہوتا میں حضرت قاسم کی جوانی نہ قربان کرتا، حضرت علی اصغر کو پیاسا شہید ہوتا وہ نہیں دیکھتا، میں اپنے جان نثاروں کو قربان نہ کرتا۔ میرے امام نے کہا تھا کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ میرے امام نے یزیدیوں کو خطبہ دے دیا، دیکھ لیا یہ ظالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے کہا آؤ میرے مقابلے کے اندر کس کو بھیجنا ہے بھیجو۔ آپ اندازہ کریں امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، اور حضرت مولا علی کی بہادری تو ضرب المثل ہے، اور شیر کا بیٹا تو شیر ہی ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کتنے بہادر تھے، اسی لیے اس قافلے کے اندر جو بڑے بڑے پہلوان تھے ان کو امام حسین سے لڑنے کے لیے بچا کے رکھا گیا تھا، ریزرو میں رکھا گیا تھا۔ بہت بڑا پہلوان تمیم جس کا نام تھا، جو اکیلا ہزاروں سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا، اس کو ریزرو کے طور پہ رکھا گیا تھا کہ حسین سے لڑایا جائے گا۔ امام حسین نے کہا کوئی بھیجو میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ وہ تکبر کا پتلا تمیم جھومتا ہاتھی کی طرح غرور کے اندر مبتلا آنے لگا، ڈینگے مارنے لگا، میں وہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں۔ میرے حسین نے بھی بتا دیا تم جو کچھ بھی ہو میں بھی حیدر کا بیٹا حسین ہوں۔ حضرت امام حسین نے مقابلہ کیا اور تمیم کا سر کاٹ کے تن سے جدا کر دیا۔ تبھی ایک بہت بڑا پہلوان اس کا نام بھی یزید تھا، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے، کربلا جب تک نہیں ہوا تھا یزید نام کا بچہ بہت پایا جاتا تھا، بہت بچے تھے یزید نام کے، لیکن جب کربلا ہو گیا اس کے بعد میں کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، اگر رکھا تو ہر ماں نے اپنے بیٹے کا نام حسین ہی رکھا ہے۔ اور یزید پہلوان بہت بڑا تکبر کا پتلا، وہ جھومتے جھامتے امام حسین کے مقابلے کے لیے آیا، کتنی دیر تک پیترے بدل بدل کے لڑتا، میرے امام نے اسے بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ تبھی ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا بدر، وہ ابن سعد سے کہنے لگا اے ابن سعد تو کیا بچوں کو بھیج رہا ہے، مجھے بھیج، میں امام حسین کا سر کاٹ کے لاتا ہوں۔ بدر کتنا بڑا پہلوان تھا آپ تاریخ میں پڑھ کر کے دیکھیں،
وہ تکبر کا پتلا امام حسین سے مقابلہ کرنے آیا، امام حسین سے وہ بھی کچھ دیر تک لڑتا رہا، اخیر اس حیدر کرار کے مقدس شہزادے حضرت خاتون جنت کے لخت جگر حضرت امام حسین نے اسے بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ ابن سعد نے کہا ان سے اکیلا لڑنا یہ اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے، سب مل کر کے حملہ کرو۔ اس کے بعد میں تلواروں کو لے کر کے پورا لشکر آگے بڑھا، چاروں طرف سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ امام حسین جدھر جاتے تھے کائی کی طرح سب چھٹتے ہوئے نظر آتے تھے، ادھر بڑھتے تھے ادھر سب چھٹ جاتے تھے۔ امام حسین بڑھ بڑھ کر کے حملہ کر رہے تھے اور ظالم گیدڑوں کی طرف بھاگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے شیر ببر گیدڑوں کی فوج میں گھس آیا ہے اور گیدڑ اپنی جان بچانے کے لیے دائیں بائیں ہو رہے ہیں۔ ابن سعد نے اعلان کر دیا اس طرح بھی ان سے لڑنا آسان کام نہیں ہے، سب لوگ پیچھے ہٹ جاؤ اور سب مل کر کے تیروں کی بارش کرو۔ امام حسین کا مقابلہ کرنے کی جب کسی میں تاب نہ ہوئی، سب مل کر کے امام حسین پر تیر برسانے لگے۔ تیر آ رہے ہیں، آ کر کے میرے امام کے جسم کے اندر پیوست ہو رہے۔ یہ وہ جسم ہے جس کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اس حسین کو میرے آقا نے خود چوما تھا۔ آج اس پیارے حسین پر تیروں کی بارشیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ایک تیر آپ کی پیشانی پہ آ کر کے لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا، قبلہ رخ ذہن ہے۔ امام حسین گھوڑے سے جب گرنے لگے ہیں، شمر بدبخت اور ظالم لوگ آگے بڑھے ہیں۔ امام حسین جب گھوڑے سے گر رہے ہیں، عرش کا تارا ٹوٹا۔ حضرت امام حسین جب گھوڑے سے گرنے کے قریب ہوئے، یہ وہ میدان جنگ ہے جہاں پہ کونین کے دولہ میرے آقا علیہ السلام بھی موجود ہے، حوروں کا تانتا بندھا ہوا ہے اور جنتی فرشتے بھی، فرشتوں کا بھی تانتا بندھا ہے، جنتی حوریں بھی کھڑی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی اعلان کر رہا ہے کہ کربلا کا میدان سجا دو، نبی کا نواسا کربلا کی مقدس زمین پر آ رہا ہے۔ اے مقدس حوروں، اپنی چوٹیوں کو کھول کر کے کربلا کے میدان میں جھاڑو لگا دو۔ اے طوبہ، اپنا سایہ دراز کر، 3 دن کے پیاسے تیرے اندر آ کر کے آرام کریں گے۔ اے جام کوثر، اپنے جاموں کو تیار رکھ، نبی کے نواسے تیرے کنارے تشریف لا کر کے اپنی پیاس بجھائیں گے۔ چاروں طرف سے حوروں کا تانتا بندھا ہوا ہے، نورانی مخلوق آ رہی ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر ایک نورانی سما قائم ہے، میرے آقا علیہ السلام کربلا کے میدان کے اندر خود موجود ہے۔ حضرت امام حسین جب گرنے لگے، شہادت دلہن کی طرح انتظار میں کھڑی ہے۔ امام حسین جب گھوڑے سے گرے، آپ نے سجدے کی کیفیت بنائی، سجدے میں سر رکھا۔ ایک بدبخت آگے بڑھا امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے، اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تبھی شمر اور خولی اور سنان، یہ بدبخت تینوں آگے بڑھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک سجدے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے سر پاک کو سجدے کی حالت میں جمعہ کے دن، عین جمعہ کے وقت میں، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو سن ہجری 61 کے اندر سجدے کے اندر سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا۔ جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا، اپنے سب لال فدا کیے، ان تاروں نے ڈوب کر تجھے شب غم کا چاند بنا دیا۔ چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک عین سجدے کی حالت کے اندر تن اقدس سے جدا کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ کے بارے میں حضرت سلمہ بیان کرتی ہے، میں سلمہ، حضرت ام سلمہ ام المومنین کی بارگاہ میں گئی، جا کر کے دیکھا تو وہ رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ حضرت ام سلمہ نے سلمہ کو بتایا، ابھی ابھی میں سوئی تھی، میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام ہے اور آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے منہ مبارک کے اندر گرد آلود ہے، دھول ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ دھول کے آثار کیسے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور جس میں اطہر پر گرد و غبار ہے، ہاتھ میں شیشی ہے۔ میں نے کہا یا رسول
رسول اللہ یہ کیا حالت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ شیشی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آج صبح سے میرے حسین کے جانثاروں کے خون کے جو قطرے کربلا میں گر رہے تھے میں شیشی کے اندر ان کو جمع کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے تاریخ لکھ کر کے رکھ لی، بعد میں جب خبر آئی تو پتا چلا یہ وہی وقت تھا جس وقت کے اندر امام حسین کا سر پاک تن سے جدا کیا گیا تھا۔ امام حسین کا سر پاک جب تن سے جدا ہوا اندھیرا چھا گیا، ایک عجیب سما پوری دنیا کے اندر قائم ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بھی یزیدیوں کے ظلم کی انتہا نہیں ہوئی۔ ان ظالموں نے میرے امام کے جسم سے کپڑوں کو جدا کیا، آپ کے مقدس بدن سے کپڑے اتار لیے، جس جسم کو میرے آقا چوما کرتے تھے اس جسم پر ابن بدبخت ظالم نے کہا کہ ان کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ گھوڑے دوڑائے گئے اور آپ کے جسم اطہر کو چکنا چور کر دیا گیا اور خیمہ اقدس کو لوٹا گیا، کانوں کی بالیاں بھی نکال لی گئی، امام زین العابدین کا بستر بھی لوٹ لیا گیا، خیمے کو بھی ہٹا دیا گیا۔ مقدس خواتین جن کے آنچل کو کبھی چاند و سورج نے نہ دیکھا ہو ان کو کھلے آسمان کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ امام حسین کا سر پاک خولی کے ساتھ میں کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ رات کا وقت ہے، شام غریبہ ہے، میرے امام اور دیگر شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ سیدہ زینب نے جب امام حسین کے لاش مبارک کو دیکھا تو پکار کر کے کہا یا رسول اللہ آپ پر ملائکہ مقربین کا سلام ہو، آپ کا حسین کربلا میں پڑا ہوا ہے، کربلا کی مٹی ان کے جسم پر خاک اڑا رہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں قیدی بنا کر کے لے جائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا سما ہوگا۔ میرے امام نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی شہادت کو پیش کیا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب کوئی شہید ہوتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لیکن امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے، فرشتے نہیں، فرشتوں کے ساتھ نبیوں کے دولہ بھی وہاں پر حاضر تھے۔ جتنے لوگ شہید ہوتے جب شہید ہو جاتے ہیں ان کی تاریخ بعد میں لکھی جاتی ہے، میرے امام کی شہادت سے پہلے آپ کی تاریخ کو لکھ دیا گیا تھا۔ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، جو جاتا ہے واپس آنے کی امید ہوتی ہے، میرا امام تو شہید ہونے کے لیے کربلا کے اندر گیا تھا۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہداء کربلا کا صدقہ عطا کرے۔ انشاءاللہ پرسوں کی محفل میں مابعد کربلا کو بیان کیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جس کے لاش پہ گھوڑا دوڑایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین
تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ تمام محبوبین کا واسطہ شہداء کربلا بالخصوص تاجدار کربلا امام حسین کا واسطہ اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دے اے اللہ عاشورہ کی اس مقدس رات کے اندر ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے جتنے بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کلی شفاء تام شفاء عاجل عطا فرما دے جن احباب نے دعاؤں کی درخواست کی عقیلہ خاتون نجم النساء اور جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کلی شفاء تام شفاء عاجل عطا فرما دے اے اللہ قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے ظلمن قید و بند میں ہے رہائی عطا فرما دے اے اللہ رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتے عطا فرما دے اے اللہ مسلمانوں کے جائز کاروبار میں رزق میں خوب برکتیں عطا فرما اے اللہ اہل ایمان پر اپنی خاص برکتوں کا نزول فرما سب کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدہ اور عمل کی حفاظت فرما اے اللہ حاسدین کے حسد مفسدین کے شر و نظر بس سے ہم کو محفوظ و معمون فرما دے اے اللہ جتنے لوگ موجود ہیں آن لائن سن رہے ہیں ان کے دل میں جو بھی نیک جائز تمنا ہے کربلا والوں کے صدقے میں سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دے اے اللہ جنہوں نے محفل پاک کو سننے میں سنانے میں یا کسی بھی طرح کوئی تعاون کرنے میں حصہ لیا اللہ سب کو کربلا والوں کے صدقے میں مولا امام حسین کی جنت میں رفاقت نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے اے اللہ آج کی رات ہمیں عبادت و ریاضت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سے کہنے میں سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں مولا ان سب کو معاف فرما دے اے اللہ یہاں کے مقتدی اراکین جتنے بھی یہاں کے رہنے والے مائیں بہنیں بوڑھے جوان چھوٹے بچے ہمارے بچے جتنے بھی اللہ سب کو مولا تو دنیا اور آخرت میں شاد و آباد رکھ اے اللہ جو بھی آئیں اللہ سب کو شاد و آباد رکھ سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے اے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما دے اے اللہ سب کی مولا امیدوں کو پایا تکمیل تک پہنچا دے سب کو ایمان پر زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ لا الہ الا اللہ